سنہری غول، تحریر اسلم راہی، قسط نمبر 10۔ شام کی سیاہی پھیل چکی تھی، اندھیرے ہر سو دندنا رہے تھے۔ صحرا کی طرف سے آنے والی ہوائیں کھجور کے گھنے اور تناور درختوں سے ٹکراتی ہوئی دل فریب اور خوشکن سرسراہٹ پیدا کرنے لگی تھیں۔ دور دور تک پھیلے ہوئے سفید صحرا کے سپاٹ سینے پر کہیں کہیں بڑی بستیوں اور نخلستانوں میں روشنی کے نشانات تاریک رات کے مسافروں کی رہنمائی اور ترب انگیزی کا سماں پیدا کر رہے تھے۔ ایسے سمے عزیہ صحن کے ایک طرف کھانا پکا رہی تھی، سالب بھی اس کے پاس بیٹھا تھا، جویریہ بکریوں کا دودھ دوہ رہی تھی اور سمام اپنے گھوڑے کے آگے گھاس ڈال رہا تھا کہ اسما اندر آئی اور عزیہ سے پوچھا، سمام کہاں ہے خالہ؟ عزیہ نے صحن میں ایک طرف اشارہ کیا، وہ کھڑا ہے اپنے گھوڑے کے پاس۔ سمام نے بھی سن لیا تھا، لہٰذا وہ بھی ادھر ہی آ گیا۔ اسما اسے دیکھتے ہوئے بولی، سمام تمہیں بابا بلا رہے ہیں۔ کیوں؟ وہ اس سے قریب ہو کر بولا۔ اسما نے شوخی سے کہا، بس بلا رہے ہیں، کیوں کا کیا مطلب ہوا؟ سمام ماں کی طرف بڑھ گیا، تم چلو میں کھانا کھا کر آتا ہوں۔ اسما کی باتوں میں چاہت آمیز ضد نمایاں تھی۔ اوہوں، ابھی میرے ساتھ چلو، کھانا بھی وہیں کھانا ہوگا۔ ضروری ہے کیا؟ ہاں، بابا تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ سمام ہار مان گیا۔ چلو پھر۔ اسما خوش ہو گئی۔ دونوں ایک ساتھ باہر نکل گئے۔ جعفر اور سلیمان صحن میں چٹائی پر ہی بیٹھے تھے۔ سمام بھی ان کے پاس جا بیٹھا۔ اسما اب ان کے سامنے کھانے کے برتن رکھ رہی تھی۔ صحن میں دیواروں پر 4 مشعل روشن تھیں، جن کے باعث پورا مکان روشنی سے جگمگا اٹھا تھا۔ اسما آج خوشی سے جھوم جھوم کر صحن میں ادھر ادھر کام کر رہی تھی۔ وہ خوش تھی بے انتہا، لہرا لہرا کر کام کر رہی تھی، جیسے اس کی امیدیں جھم جھما اٹھی ہوں۔ اڑتی پھر رہی تھی، جنگل میں ٹھنڈی ہواؤں کی طرح، بالکل مگن تھی، ایک انوکھی ترنگ میں۔ وجہ شاید اسے ہی معلوم ہو۔ کھانے کے بعد سمام کلی کرنے کے لیے اٹھا۔ اسما بھی پانی کے برتنوں کے پاس کھڑی تھی۔ وہ ہلکی سی مگر معنی خیز مسکراہٹ اپنے گلاب کی پتیوں سے لبوں پر بکھیرتے ہوئے بولی، ابھی جانا نہیں، ادھر ہی چل کر بیٹھو۔ سمام نے شوخی سے کہا، اچھا جی۔ اسما کا لہجہ بھی شرارت آمیز تھا۔ جی ہاں۔ سمام پھر چٹائی پر جا کر بیٹھ گیا۔ اسما ان کے سامنے ایک برتن میں کھجوریں رکھ گئی۔ جعفر جو ابھی تک خاموش ہی بیٹھا تھا سمام سے مخاطب ہوا، سمام، میں ادریس کے پاس گیا تھا، کام تو اچھی رفتار سے ہو رہا ہے، لکڑی بھی پہنچ گئی ہے اس کے پاس۔ تم گئے تھے اس کے پاس کیا؟ سمام نے کھجور کی گٹھلی پھینکتے ہوئے کہا، میں ایک بار تو شام سے ذرا قبل گیا تھا، اب پھر جاؤں گا۔ جعفر اٹھ کھڑا ہوا، چلو پھر دونوں چلتے ہیں۔ چلیے، وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ اسما نے انہیں اٹھتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ جعفر جب سمام کے ساتھ اس کے پاس سے گزرنے لگا تو سنجیدگی سے پوچھا، کہاں جا رہے ہو بابا؟ جعفر نے باہر نکلتے ہوئے بڑے پیار سے کہا، میں ذرا ادریس لوہار کے ہاں جا رہا ہوں۔ پھر اس نے سلیمان کی طرف دیکھا، تمہارے پاس سلیمان ہے؟ اسما نے شکایت آمیز انداز میں کہا، واپس جلدی آ جائیں گے نا؟ بس ابھی کے ابھی آیا۔ سمام کے ساتھ وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ بستی کے بازار سے گزرنے کے بعد جب وہ ایک گلی میں داخل ہوئے تو جعفر نے ذرا تجسس کے انداز میں پوچھا، سمام، وہ جو تم لکڑی کے تختے بنا رہے تھے، ان کی افادیت میری سمجھ میں نہیں آئی، کیا ان کا بنوانا ضروری ہے؟ جی ہاں، سمام نے بڑے اعتماد سے کہا، لیکن ان کا کرو گے کیا؟ وقت آنے پر آپ خود ہی سمجھ جائیں گے۔ تمہارے اس راز سے مجھے ایک جستجو سی لگی رہے گی، اگر تم بتا سکو تو میں اس کے متعلق کچھ جاننا بے حد پسند کروں گا۔ سمام نے سرگوشی کے انداز میں کہنا شروع کیا، یہودیوں کے ساتھ اگر ہماری کھلے میدان میں جنگ ہوئی تو ہر جوان کو لکڑی کا ایک ایک تختہ دے دیا جائے گا۔ جنگ سے پہلے سب جوانوں کو 5 صفوں میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ فردن فردن جنگ کے دوران ہر جوان اپنے آگے لکڑی کا وہ تختہ گاڑ لے گا۔ پہلی صف آگے کھڑی رہے گی اور ان کے حصے کے تختے دوسری صف کے جوان اپنی اصل جگہ سے کچھ آگے گاڑ کر پھر اپنے تختوں کے پیچھے آ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ پہلی صف اس لیے کھڑی رہے گی تاکہ یہودیوں کو اس انتظام کا پتہ نہ چل سکے۔ سمام ذرا رک کر پھر کہنے لگا، جب اکیلے اکیلے جوان کی جنگ ختم ہو جائے گی اور یہودی آگے بڑھ کر ہمارے تیروں کی زد میں آ جائیں گے تو پہلی صف بھی اپنے لکڑی کے تختوں کے پیچھے جا بیٹھے گی اور دشمن پر تیروں کی بوچھاڑ کر دے گی۔ اس طرح ہم ان کی کئی صفوں کو الٹ کر رکھ دیں گے
اور اگر انہوں نے بھی جواب میں تیر برسائے تو وہ کارگر ثابت نہ ہوں گے، کیونکہ ان کے سب تیر لکڑی کے تختوں میں پیوست ہو کر رہ جائیں گے، اور ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہمارے جوان بالکل محفوظ رہیں گے، اور یوں یہودیوں پر قابو پانا ہمارے لیے کافی سہل ہو جائے گا۔ ان کی تعداد خواہ کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، مگر ہمارے اس طریقہ جنگ کے سامنے وہ جم نہ سکیں گے۔ سمام نے جعفر کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ کیا تختے بنانا اب ضروری نہیں؟ جعفر خوش ہو گیا اور سمام کی پیٹھ تھپ تھپائی۔ تمہاری یہ خرد مندی واقعی قابل تعریف ہے۔ تمہارے اس دفاعی طریقہ سے میں بے حد متاثر ہوا ہوں۔ لات و عزا تمہاری مدد کریں اور تم ہر مقصد اور مہم سے کامیاب اور کامران لوٹو۔ میں خوش ہوں کہ بستی کی حفاظت کی ذمہ داریاں میں نے جس شخص کو سونپی ہیں وہ اس کام کی پوری اہلیت رکھتا ہے۔ سمام پھر بولا، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ نہیں سردار۔ یہودی اپنی دوسری بستیوں سے بھی مدد حاصل کریں گے۔ لڑائی میں کم از کم بھی ان کے 4,000 جوان حصہ لیں گے، اور ہمیں صرف اپنے ہی وسائل میں رہ کر ہر حربے کو ناکام بنانا ہوگا۔ آپ بے فکر اور مطمئن رہیں، میں بستی کی خون پسینے سے جمع کی ہوئی رقم کسی بیکار اور ناتمام انتظامات کی نظر نہیں ہونے دوں گا۔ جعفر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ تم غلط سمجھ رہے ہو بیٹے، مجھے تم پر اعتماد ہے۔ تم جتنی رقم بھی طلب کرو گے میں انکار نہیں کروں گا۔ میرے لیے تمہارا ہر فیصلہ آخری اور قطعی ہے۔ دونوں باتیں کرتے ہوئے ادریس بن مالک کے ہاں داخل ہو گئے۔ اندر بڑے زور و شور سے کام ہو رہا تھا۔ گھر سے باہر مشلوں کی روشنی میں بے شمار جوان لکڑی چیرنے لگے ہوئے تھے۔ ادریس بن مالک اپنے چھوٹے بھائی مزید بن مالک اور بستی کے دوسرے کاریگروں کے ساتھ ڈھالیں، تلواریں اور تیر بنا رہا تھا۔ ایک طرف صحن میں لکڑی کا کام جاننے والے تختے بنا رہے تھے۔ سمام نے ایک تختہ اٹھا کر دیکھا اور اس کا جائزہ لینے لگا۔ کام کرتے ہوئے ایک کاریگر نے پوچھا، کیا یہ ٹھیک نہیں ہے؟ ادریس نے ہمیں ایسا ہی بنانے کو کہا تھا۔ سمام نے تختہ رکھ دیا، بالکل ٹھیک ہے، بس اسی طرح بناتے جاؤ۔ کچھ دیر تک انہوں نے ادریس کے کام کا جائزہ لیا اور اس سے باتیں کرتے رہے۔ پھر وہ صحن سے باہر لکڑی چیرنے والوں کے پاس آ کھڑے ہوئے اور ان کے کام کی رفتار کا جائزہ لینے لگے۔ کچھ دیر بعد جعفر نے سمام سے قریب ہوتے ہوئے ہلکے سے کہا، آؤ چلیں سمام۔ سمام نے زمین پر پڑا ہوا ایک کلہاڑا اٹھا لیا۔ میں یہیں رہوں گا، آپ جائیں۔ کیوں؟ میں ذرا ان جوانوں کا ہاتھ بٹاؤں گا۔ تو پھر میں جاؤں؟ ہاں، آپ جائیے۔ جعفر واپس مڑا۔ ابھی وہ گلی میں چند قدم ہی بڑھا تھا کہ سمام نے اسے پھر پکارا، سنیے۔ جعفر مڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کہو۔ بابا سے کہہ دینا کہ آج رات میں گھر نہیں آؤں گا۔ تو کیا تم پوری رات یہیں کام کرو گے؟ جی ہاں۔ جعفر آگے بڑھ گیا۔ سمام نے کلہاڑا ہوا میں لہرایا اور تیزی سے لکڑیاں کاٹنے لگا۔ القطر میں زور و شور کے ساتھ تربیت شروع ہو گئی تھی۔ جعفر کی باہر والی حویلی میں بستی کے سب جوانوں کو سمام، جنید، ہرسمہ اور سلیمان تربیت دیتے تھے، اور جعفر کے سکونتی گھر کے صحن میں بستی کی سب عورتوں کو خود جعفر اور ثعلب لڑنے کی تربیت دیتے تھے۔ زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے کی تربیت سمام کی ماں عزیہ کے ذمہ تھی۔ ایک روز تربیت میں وقفے کے دوران سمام گھر آیا اور کھجور کے سائے تلے بیٹھ کر کمند ٹھیک کرنے لگا۔ ثعلب اور عزیہ جعفر کے گھر عورتوں کو تربیت دے رہے تھے۔ اتنے میں جویریہ گھر میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں 2 مشکیزیں تھے۔ سمام کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے اس نے بڑی چاہت سے پوچھا، اخی شہد کھائیں گے؟ سمام نے سر اٹھا کر غور سے اس کی طرف دیکھا۔ کہاں ہے؟ اور ان مشکیزوں میں کیا ہے؟ ایک میں گھی ہے اور دوسرے میں شہد۔ کہاں سے لائی ہو؟ اسما باجی نے دیے ہیں۔ سمام خفا ہو گیا۔ کیوں لیے ہیں تم نے؟ جویریہ بیچاری کچھ ماند پڑ گئی۔ اس نے زبردستی دیے ہیں، میں تو نہیں لیتی تھی۔ جاؤ واپس کر آؤ جا کر۔ جویریہ بیچاری شرمندہ سی ہو کر باہر نکل گئی۔ سمام پھر اپنے کام میں لگ گیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اسما غصے کی حالت میں جویریہ کو اپنے ساتھ لے کر آئی۔ سمام کے پاس کھڑے ہو کر سختی سے پوچھا، سمام، یہ مشکیزیں تم نے کیوں واپس کی ہیں؟ سمام نے اس کی طرف دیکھے بغیر ہی کہا، میری مرضی، میں کسی کے آگے جواب دہ تھوڑا ہی ہوں۔ تمہاری مرضی اب نہیں چلے گی یہاں، تو پھر کسی اور کی بھی نہیں چلے گی۔ تم مشکیزیں نہیں لوگے؟ کس کے لیے بھجوائے ہیں تم نے؟ تمہارے لیے۔ پھر میں نہیں لوں گا۔ اسما کا چہرہ غصے میں سرخ ہو گیا۔ پھر سوچ لو۔ ابھی موقع ہے۔ جاؤ اسما، اپنا کام کرو جا کر۔
اسما نے جویریہ کے ہاتھ سے مشکیزہ لیا اور زمین پر الٹ دیا۔ ابھی تھوڑا سا شہد ہی زمین پر گرا تھا کہ سمام نے لپک کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ کیا؟ اسما نے دوسرا مشکیزہ بھی الٹنا چاہا مگر سمام نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ اسما غصے میں اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ سمام نے ڈانٹ کر کہا، اسما! اس نے اپنے ہاتھ چھڑانے کی کوشش ختم کر دی اور اپنی خوبصورت ہرنی کی سی سیاہ آنکھیں سمام کے چہرے پر گاڑ دیں۔ سمام نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ اب اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کے موٹے موٹے قطرے امڈ آئے تھے۔ سمام نے اس سے مشکیزے لے کر جویریہ کو تھما دیے۔ جاؤ جویریہ، انہیں اندر رکھ آؤ۔ جویریہ مشکیزے لے کر اندر چلی گئی۔ سمام اسما کی طرف دیکھتے ہوئے بڑے پیار سے بولا، رو رہی ہو اسما؟ اس نے اپنی آنکھیں جھکا لی اور آنسوؤں کے دو موٹے موٹے قطرے اس کے جوتوں پر گر کر جذب ہو گئے۔ سمام کچھ بے تاب ہو گیا۔ اسما! وہ کہیں دور سے بولی، جی۔ ناراض ہو گئی ہو؟ نہیں۔ اس نے اپنی پلکیں موند لیں۔ چلو اندر جویریہ کے پاس چلی جاؤ۔ اسما نے غصے سے کہا، میں نہیں جاؤں گی۔ کیوں؟ تم نے مشکیزے لینے سے کیوں انکار کیا؟ اب تو لے لیے ہیں نا، اب تو ناراضگی چھوڑ دو۔ اسما نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اچھا، میں نے اپنے الفاظ واپس لیے۔ اسما کے یاقوتی ہونٹوں پر دبی دبی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ سمام بھی خوش ہو گیا۔ تو تم ناراض نہیں؟ نہیں، ہلکے سے اس نے کہا۔ جاؤ اندر جویریہ کے پاس چلی جاؤ۔ اسما جوں ہی جویریہ کے پاس جا کر بیٹھی، حویلی کے دروازے پر کسی نے دستک دی اور سمام اٹھ کر باہر نکل گیا۔ اسما نے کچھ دیر تک اندر بیٹھ کر اس کا انتظار کیا کہ شاید وہ بھی اندر ہی آ جائے، مگر کافی دیر تک وہ اندر نہ آیا تو اسما اٹھ کر باہر آئی۔ جویریہ بھی اس کے ساتھ تھی۔ سمام صحن کے ایک طرف کھڑا اپنے گھوڑے پر زین ڈال رہا تھا۔ اسما نے کچھ پریشان ہو کر پوچھا، کہاں جا رہے ہو سمام؟ سمام زین ڈال چکنے کے بعد گھوڑے کو دہانے چڑھانے لگا۔ صدف کے زہیر بن قیس نے بلایا ہے۔ اسما اور زیادہ متفکر ہو گئی۔ کہاں؟ صحرا کے وسطی سرائے میں۔ مگر کیوں بلایا ہے؟ کوئی کام ہوگا۔ اسما نے آگے بڑھ کر گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ یہ ضرور کوئی چال ہے، میں تمہیں نہیں جانے دوں گی۔ سمام نے اپنے گھوڑے کی پیٹھ تھپ تھپائی۔ نہیں، وہ میرا دوست ہے، میرے ساتھ وہ دھوکہ نہیں کرے گا، اس میں ضرور ہماری ہی بہتری ہوگی۔ اسما چپ ہو گئی۔ جویریہ نے بھی تائید کی، اخی پھر بھی خیال رکھنا۔ سمام نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ تم کوئی فکر نہ کرو۔ سمام نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کمند گھوڑے کی زین سے باندھی، پھر گھر سے باہر آیا اور بستی کی حدود سے نکل کر اس کا گھوڑا سرائے کی سمت صحرا میں سرپٹ دوڑ رہا تھا۔ چہرے پر نقاب ڈالے وہ سرائے میں داخل ہوا۔ دائیں طرف کھجور کے پتوں سے بنے ہوئے چھپر تلے کچھ گھوڑے بندھے تھے۔ بائیں طرف کچھ یہودی اور عرب اندھا دھند شراب پی رہے تھے اور ان سے آگے بے شمار لوگ بیٹھے جوا کھیل رہے تھے۔ نقاب ہٹاتے ہوئے سمام نے ادھر ادھر دیکھا۔ زہیر بن قیس ایک کونے میں بیٹھا جو کہ شراب پی رہا تھا۔ سمام چپ چاپ اس کے سامنے جا بیٹھا۔ زہیر کے کہنے پر سرائے کا ملازم سمام کے لیے بھی شراب لے آیا جسے وہ غٹا غٹ پی گیا۔ کچھ لوگوں کی توجہ ان کی طرف ہو گئی تھی، لہٰذا زہیر نے سمام کو آنکھ ماری اور ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگوں کو سنانے کی خاطر اس نے ذرا زور سے کہا، کھیلو گے؟ سمام نے بھی نقدی کی تھیلی میز پر رکھ دی۔ ضرور کھیلوں گا۔ لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے دونوں یوں ہی جوا کھیلنے لگے۔ ارد گرد بیٹھے سب لوگ جب اپنے اپنے کام میں کھو گئے تو سمام نے سرگوشی کے انداز میں پوچھا، کیا بات ہے؟ مجھے کیوں بلایا ہے؟ زہیر نے پہلے اطمینان کی خاطر اپنے ارد گرد و پیش دیکھا، پھر رازدارانہ انداز میں کہا، یہودی عنقریب تمہاری بستی کو ایک بہت بڑی جنگ کی دعوت دینے والے ہیں۔ میں نے سوچا کہ تمہیں کچھ دن پہلے ہی بتا دوں تاکہ تم اپنی تیاری کر سکو۔ سمام نے بے تابی سے پوچھا، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ یہودیوں کے سردار شمعون نے کل بڑے خفیہ انداز میں ہمارے سردار کے پاس اطلاع بھیجی تھی کہ مستقبل میں اگر القطر اور ان کے درمیان جنگ ہو تو صدف والوں کو غیر جانبدار رہنا ہوگا۔ پھر تمہارے سردار نے کیا کہا؟ اس نے یہودیوں کی یہ شرط مان لی۔ سمام نے دکھ سے کہا، بہت برا کیا اس نے۔ آخر کب تک یہودیوں کے ہاتھوں عربوں کا خون بہتا رہے گا؟ کاش ہم عرب متحد ہو کر دنیا کے آخری کونے تک یہودیوں سے زندہ رہنے کی خواہش چھین لیتے۔ زہیر گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ تم ٹھیک کہتے ہو،
کاش کوئی دانا، کوئی حکیم، کوئی مصلح، کوئی رہبر ان اربوں کو متحد کر کے یہ ثابت کر دے کہ تم ایک ایسی صحرا نشین قوم ہو جو اگر متحد ہو جائے تو یورپی کتوں کے بل بوتے پر ہم عربوں پر بھونکنے والے یہودیوں کی پیٹھ شکست سے داغدار ہو جائے، یہ ہزاروں میلوں میں پھیلی ہوئی زمین ان کے گھوڑوں کے آگے سمٹ جائے، اور یہ صحرا کی سفیدی اور پیاسی ریت کے ذرات کندن بن جائیں۔ لیکن کون سمجھائے اس منتشر اور پراگندہ قوم کو؟ کون ان کا ہاتھ پکڑ کر سیدھے راستے پر لا کھڑا کرے؟ لات و عزیٰ کی قسم، مجھے محسوس ہونے لگا ہے کہ جیسے یہ قوم اپنے آخری سانس لے رہی ہو۔ سمام کی پلکیں بھیگ گئیں اور دکھ سے کہا، اس سرزمین کو ایک نئے سورج کی ضرورت ہے جو اپنی سنہری کرنوں کی تپش سے عربوں کے منجمد خون میں حرارت پیدا کر کے وطن پرستی کا جذبہ عیاں کر دے۔ ایک ایسے مہتاب کی ضرورت ہے جو اندھیروں میں بھٹکنے والی اس قوم کے لیے روشنی اور رہبری کا سامان پیدا کرے۔ لیکن سمام کی آواز حلق میں اٹک کر رہ گئی۔ زہیر نے بھی غمگین لہجے میں کہا، میں نے اپنی بستی میں 200 کے قریب ایسے جوان تیار کر لیے ہیں جو یہودیوں کے ساتھ تمہاری جنگ کے دوران تمہاری صفوں میں لڑنا پسند کریں گے۔ سمام کی آنکھیں چمک اٹھیں، کیسے تم نے انہیں آمادہ کر لیا؟ یہ ایک بہت بڑا راز ہے۔ وہ کیا؟ ہماری بستی کے سردار کا لڑکا اکرمہ بن اسحاق اور لڑکی توشیبہ بنت اسحاق ظاہراً اپنے باپ کے ہم خیال ہیں، لیکن حقیقت میں وہ تمہاری بستی سے صلح چاہتے ہیں۔ اپنی بستی میں 200 کے قریب جو میں نے اپنے ہم خیال پیدا کیے ہیں، ان کے سربراہ بھی وہی دونوں بہن بھائی ہیں۔ میں نے ان دونوں سے تمہارا ذکر کیا تھا، وہ تمہاری بہادری اور شجاعت سے بے حد متاثر ہوئے ہیں اور تم سے ملنے کو بھی کہہ رہے تھے۔ مجھے امید ہے ہماری جماعت میں دن بدن اضافہ ہوگا، کیونکہ وہ دونوں بہن بھائی اس جماعت کی تنظیم پر ایک کثیر رقم خرچ کرنے کو تیار ہیں۔ سمام کے چہرے پر گہرا سکون تھا۔ زہیر، تم نے صحرا میں ایک نئے جذبے کو جنم دیا ہے۔ تم جیسے وطن پرست کے آگے میرا سر ہمیشہ جھکا رہے گا۔ ان دونوں بہن بھائیوں سے ملنے کے لیے میں ہر وقت بلا جھجک تیار ہوں۔ زہیر خوش ہو گیا، تو پھر آج رات 2 گھڑی گئے وہ دونوں بہن بھائی تمہاری بستی کی حدود سے نکل کر ہماری بستی میں داخل ہونے والے راستے کے دائیں طرف کے اونچے ٹیلے پر تمہارا انتظار کریں گے۔ میں بھی ان کے ساتھ ہوں گا۔ تم وہاں آ جانا، پھر سب پہلوؤں پر بات ہو جائے گی۔ میں ضرور آؤں گا۔ تم کتنے دنوں تک جنگ کے لیے اپنی بستی کو تیار کر سکتے ہو؟ حالات نے مجھے پہلے ہی کافی محتاط بنا دیا ہے، لہٰذا میں اپنے وسائل میں آج ہی جنگ کے لیے تیار ہوں۔ زہیر حیرت زدہ رہ گیا۔ بہت دور اندیش ہو، وقت سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ جنگ میں تم کتنے آدمی لا سکتے ہو؟ 1500 جوان تو ہر وقت مل سکتے ہیں۔ ویسے بدترین حالات میں بستی کی 1000 کے قریب جوان عورتیں بھی دشمن کی صفوں کا منہ توڑ سکتی ہیں۔ میرے ماں باپ اور بستی کے سردار نے انہیں بڑی جان فشانی اور محنت سے تربیت دی ہے۔ ہمارے سردار نے جنگ کی تیاری کے لیے اپنا سارا سرمایہ میرے حوالے کرنے کی پیشکش کی ہے۔ وہ ایک ہمدرد باپ، ایک مخلص سردار اور بوڑھا ہونے کے باوجود ایک جرأت مند سپاہی بھی ہے۔ بستی کے بچے بچے کو اس سے محبت ہے اور ہر کوئی اس پر جان دینے کو تیار ہے۔ زہیر نے پر امید ہو کر کہا، عربوں کو تم جیسے بیٹوں اور اس جیسے سردار کی ضرورت ہے جو وطن کی بے لوث خدمت کا جذبہ رکھتے ہوں۔ عربوں میں انقلابی روح پیدا کرنے کے لیے ہمیں تکلیف دہ دور سے گزرنا ہوگا، اور یہ ہماری غیرت اور وطن پرستی کا سب سے بڑا امتحان ہوگا۔ سمام کے چہرے پر سنجیدگی پھیل گئی۔ جب تک میرے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی ہے، یہودیوں کے خلاف اپنی تلوار بلند رکھوں گا۔ زہیر کی چھاتی تن گئی۔ مجھے تم جیسے بہادر اور جفاکش عرب پر فخر ہے۔ میری یہ آخری خواہش ہے کہ عرب یہودیوں کے سامنے متحد ہو جائیں۔ وہ دن دور نہیں، وقت ضرور ایک کروٹ لے گا۔ میں ایسے وقت کا خیر مقدم کروں گا۔ زہیر نے کھڑا ہونا چاہا، باقی باتیں رات ملاقات پر ہوں گی۔ تم اور شراب پیو گے؟ سمام نے نفی میں سر ہلا دیا، نہیں، میں اس کا اتنا عادی نہیں۔ تو پھر کھیلو گے ان یہودیوں کے ساتھ؟ ہاں۔ دونوں اس تاریک کونے سے اٹھے اور دوسری میزوں پر آ کر یہودیوں سے جوا کھیلنے لگے۔